بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر۔ نسب نامہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسب یوں ہے: ہود بن صالح بن ارتحشت بن سام بن نوح علیہ السلام، اور یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہود عابر بن صالح بن ارتحشت بن سام بن نوح علیہ السلام ہیں، اور یوں بھی ان کا سلسلہ نسب بیان کیا گیا ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح الجارود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اس کو ابن جریر نے بیان کیا ہے۔ خاندان: حضرت ہود علیہ السلام عاد بن اوس بن سام بن نوح کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ عرب لوگ تھے، احقاف میں آباد تھے۔ احقاف ریت کے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ یمن میں عمان اور حضر موت کے درمیان میں ہے۔ یہ ساحل سمندر کے قریب علاقے میں آباد تھے جسے شہر کہا جاتا ہے، اور ان کی وادی کا نام مقیس تھا۔ وہ بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الفجر آیت نمبر 6 تا 7۔ ترجمہ: کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی عاد ارم کے ساتھ جو ستونوں والے تھے، ان کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے، اور عاد ثانیہ بعد میں آئے ہیں، اور ان کا تذکرہ اپنی مناسب جگہ پر آئے گا۔ سورہ الفجر آیت نمبر 7 تا 8۔ عاد اولا عاد ارم ہیں جو ستونوں والے تھے اور ان جیسے قد آور دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے۔ یہاں آیت میں مصلحہ کی ضمیر قبیلے کی طرف لوٹتی ہے یا ستونوں کی طرف لوٹتی ہے، لیکن پہلی بات صحیح ہے، اور اس کی وضاحت ہم نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں کی ہے، اور جس نے یہ کہا ہے کہ ارم ایک شہر ہے جو زمین میں چکر لگاتا رہتا ہے، جو کبھی شام میں ہوتا ہے تو کبھی یمن میں، کبھی حجاز میں ہوتا ہے تو کبھی کسی اور جگہ، تو یہ حقیقت سے بہت دور بات ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے، اور نہ کوئی سند ہے جس پر بھروسہ کیا جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث جس میں انبیاء و رسل کا تذکرہ ہے میں بیان ہوا ہے کہ ان انبیاء میں سے 4 عرب سے ہوئے ہیں: ہود، صالح، شعیب اور تمہارا نبی اے ابو ذر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح ابن حبان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے ہود ہیں۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کے باپ نے سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کی، اور بعد نے کہا کہ سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے نوح علیہ السلام ہیں، اور بعد کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام ہیں، اور یہی سب سے زیادہ مناسب ہے، اور دیگر اقوال بھی اس کے متعلق ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے پیدا ہونے والے عربوں کو عرب عربہ کہا جاتا ہے، اور ان کے کئی قبیلے ہیں جن میں سے چند کا نام درج ذیل ہے: عاد، سمود، جرہم، تسم، جدیس، امیم، مدین، املاک، قحطان، جاسم، بنو یقن وغیرہ۔ اور عرب مستعربہ اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام فصیح و بلیغ عربی بولنے والے پہلے شخص ہیں۔ انہوں نے جرہم قبیلے سے یہ زبان سیکھی تھی، جو ان کی والدہ محترمہ ہاجرہ کے پاس حرم میں اقامت پذیر ہوئے تھے، جس کا تذکرہ اپنی جگہ تفصیل سے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت اور اچھے بیان سے نوازا تھا، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا تلفظ فرماتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد عاد اولا ہی سب سے پہلے بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ان کے 3 بت تھے: صدا، سمود اور ہرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر ان کی طرف مبعوث کیا۔ انہوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، جیسے کہ سورہ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد ان کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الاعراف آیت نمبر 65 تا 72، اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم احمق ہمیں نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو مخلوق میں پھیلاؤ زیادہ دیا، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیابی حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے
अकेले खुदा ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं इनको छोड़ दें? तू अगर सच्चा है तो जिस चीज़ से हमें डराता है उसे ले आ। हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गज़ब नाजल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी खुदा ने कोई संद नाजल नहीं की? तो तुम भी इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर हमने हूद को और जो लोग इनके साथ थे इनको निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था इनकी जड़ काट दी और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। और सूरह हूद में किस्सा नूह के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा, और हमने आद की तरफ इनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, खुदा ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम शिरक करके खुदा पर महज बहतान बांधते हो। ए मेरी कौम, मैं इस वाज़ो नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो इसके ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। भला तुम समझते क्यों नहीं? और ए कौम, अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर इसके आगे तौबा करो, वो तुम पर आसमान से मौसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा। और देखो, गुनाहगार बनकर रूगर्दानी ना करो। वो बोले, ए हूद, तुम हमारे पास कोई दलील ज़ाहिर नहीं लाए और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे माबूद ने तुम्हें आसेब पहुँचा कर दीवाना कर दिया है। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं खुदा को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह हो कि जिनको तुम खुदा का शरीक बनाते हो मैं इनसे बेजार हूँ, यानी जिनकी खुदा के सिवा इबादत करते हो। तो तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत ना दो। मैं खुदा पर जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है भरोसा रखता हूँ। ज़मीन पर जो चलने फिरने वाला है वो इसको चोटी से पकड़े हुए है। बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। अगर तुम रोगरदानी करोगे तो जो पैगाम मेरे हाथ में तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को बसा लाएगा और तुम खुदा का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। मेरा परवरदिगार तो हर चीज़ पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग इनके साथ ईमान लाए थे इनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और अजाब शदीद से उन्हें नजात दी। ये वही आद हैं जिन्होंने खुदा की निशानियों से इनकार किया और इसके पैगंबरों की नाफरमानी की और हर मुतकब्बर और सरकश का कहना माना। तो इस दुनिया में भी लानत इनके पीछे लगी रही और क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, आद ने अपने परवरदिगार से कुफर किया और सुन रखो, हूद की कौम आद पर फटकार है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह अल मोमिनून में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के किस्से के बाद फरमाया, फिर इनके बाद हमने एक और जमात पैदा की और उन्हीं में से इनमें एक पैगंबर भेजा जिसने इनसे कहा कि खुदा ही की इबादत करो, कि इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तो क्या तुम डरते नहीं हो? तो इसकी कौम के सरदार जो काफिर थे और आखिरत के आने को झूठ समझते थे और दुनिया की ज़िंदगी में हमने इनको आसूदगी दे रखी थी, कहने लगे कि ये तो तुम ही ऐसा आदमी है, जिस किस्म का खाना तुम खाते हो इसी तरह का ये भी खाता है, और पानी जो तुम पीते हो इसी किस्म का ये भी पीता है। और अगर तुमने अपने ही जैसे आदमी का कहा मान लिया तो तुम घाटे में पड़ गए। क्या ये तुमसे ये कहता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी हो जाओगे और हड्डियां इसके सिवा कुछ ना रहेगा तो तुम जमीन से निकाले जाओगे, जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है बईद और बईद है। ज़िंदगी तो यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है कि इसमें हम मरते और जीते हैं और हम फिर नहीं उठाए जाएंगे। ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने खुदा पर झूठ बांधा है और हम इसको मानने वाले नहीं हैं। पैगंबर ने कहा, ए परवरदिगार, उन्होंने मुझे झूठा समझा है, तू मेरी मदद फरमा कि ये थोड़े ही अरसे में पशिमान होकर रह जाएंगे। तो इनको वादा बरहक के मुताबिक ज़ोर की आवाज़ ने और हमने इनको कोड़ा कर डाला, बस जालिम लोगों पर लानत है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह अल शोरा में फरमाया, आयत नंबर 123 ता 140, तर्जमा, आद ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब इनसे इनके भाई हूद ने कहा, क्या तुम डरते नहीं? तो तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूँ, तो खुदा से डरो और मेरा कहना मानो और मैं इसका तुमसे बदला नहीं मांगता। मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मा है। भला तुम हर ऊंची जगह पर बतौर खेल तमाशा यादगार इमारत बना रहे हो और महल बनाते हो, शायद तुम हमेशा रहोगे, और जब किसी को पकड़ते हो तो जालमाना पकड़ते हो। तो खुदा
سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، اور اس نے تمہیں چوپایوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے برابر ہے، یہ تو اگلوں ہی کی طریق ہے اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور سورہ حامیم سجدے میں فرمایا، آیت نمبر 5 تا 16، جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے ہیں؟ تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے الاحقاف میں فرمایا، اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی، اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے، ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر دیتی ہے۔ تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اس طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اور سورہ الذریات میں فرمایا، آیت نمبر 41 تا 42، ترجمہ، اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، وہ جس چیز پر بھی چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اور سورہ النجم میں فرمایا، النجم آیت نمبر 50 تا 55، ترجمہ، اور یہ کہ اس نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی، غرض اس کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، بے شک وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا۔ اور سورہ القمر میں فرمایا، ترجمہ، اور عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں، سو دیکھ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر ان پر چھایا جو چھایا، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا۔ سورہ الحاقہ میں فرمایا، الحاقہ آیت نمبر 6 تا 8، کہہ رہے عاد تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناس کر دیا گیا، خدا نے ان کو 7 رات اور 8 دن لگاتار چلائے رکھا۔ تو اے مخاطب، تو لوگوں کو دیکھتا کہ اس میں اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے، بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اور سورہ الفجر میں فرمایا، سورہ الفجر آیت نمبر 6 تا 14، ترجمہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کھلاتے تھے، اتنے اور از قد کے تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے؟ اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی کرہ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے؟ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا؟ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ ہم نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں مذکورہ آیات کے تحت تفصیل سے بحث کی ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ سورہ برات، ابراہیم، الفرقان، العنکبوت، صاد اور قاف میں بھی ہوا ہے۔ اب ہم قرآن مجید کے مختلف مقامات میں سے قصہ ہود علیہ السلام کے مضمون پر روشنی ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث و آثار کا بھی ذکر کریں گے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد
قوم عاد بتوں کی پوجا کرنے والی پہلی قوم ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں بیان کی ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 69۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں پھیلاؤ زیادہ دیا۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ تم کو اپنے وقت کے تمام لوگوں میں قد آور اور مضبوط بنایا۔ سورہ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر ہم نے ان کے بعد اور قومیں پیدا کی، اور صحیح رائے کے مطابق اس سے قوم ہود علیہ السلام سے مراد ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اس سے مراد سمود ہے، کیونکہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عاد کے تقاضے کے مطابق ان کو چیخ نے آ پکڑا، پس ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کر ڈالا۔ اور وہ اس آیت سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ چیخ کے ساتھ ہلاک ہونے والی قوم سمود ہے۔ باقی رہا قوم عاد کا معاملہ، تو وہ سخت تند و تیز ہوا سے ہلاک کیے گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قوم عاد پر سخت تیز ہوا اور چیخ دونوں طرح کا عذاب ہوا ہوگا، اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جیسے کہ مدین والے اصحاب ایکا پر کئی قسم کا عذاب آیا تھا، جس کا تذکرہ آگے آئے گا، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ عادیوں کا زمانہ سمود سے پہلے کا ہے۔ الغرض قوم عاد سرکش اور کفار قوم تھی، اور بتوں کی پوجا کرنے میں ہر دھرم اور حد سے گزری ہوئی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا، تاکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور ایک اللہ کی عبادت اور اخلاص کی ان کو دعوت دے۔ لیکن انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی، اس کو جھٹلایا اور اس کی توہین کی، اور اس پر طرح طرح کے الزام اور عیب لگائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ زبردست اور قدرت والا ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اس کی فرما برداری اور اس سے معافی مانگنے کی رغبت دلائی، اور ان کاموں پر دنیا و آخرت کی بلائیوں کا وعدہ کیا، اور مخالفت کرنے پر دنیا اور آخرت کی سزا سے ڈرایا، تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تجھے کم عقل سمجھتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بتوں کی عبادت کرنے سے مدد اور نصرت بھی ہوتی ہے، اور رزق کی زیادتی بھی۔ اس کے مقابلے میں تیری دعوت کم عقلی اور بیوقوفی ہے، اور تو اس بات میں جھوٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے قوم کو جواب میں فرمایا، اے میری قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں جیسا کہ تمہارا عقیدہ اور خیال ہے، بلکہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں۔ میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور لفظ بلاغ کا مقتضا اور مفہوم یہ ہے کہ مبلغ واضح، مختصر اور جامع معنی انداز سے اللہ کا پیغام قوم تک پہنچا دے، اس میں شک و شبہ اور اختلاف کی کوئی گنجائش و شائبہ تک نہ ہو۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام انتہائی خیر خواہانہ انداز میں اور محبت و شفقت کے ساتھ اور ہدایت کی حرص و تمنا کے ساتھ قوم کو تبلیغ کر رہے تھے اور دعوت دے رہے تھے، اور ان سے اجرت و معاوضہ کے طلبگار بھی نہیں تھے، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور مخلوق کی خیر خواہی چاہتے تھے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ سے مانگتے تھے جس نے ان کو رسول بنا کر بھیجا، اور دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی مزدوری اور صلہ نہیں مانگتا، میری مزدوری اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کیا تم یہ سمجھنے سے قاصر ہو کہ میں واضح اور صریح حق کی طرف بلا رہا ہوں، اور جس کی گواہی تمہاری فطرت بھی دیتی ہے، اور یہ وہی دین حق ہے جس کے ساتھ نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ میں تمہیں اسی دین حق کی دعوت دیتا ہوں، اور اس کا معاوضہ اللہ سے چاہتا ہوں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندہ مومن کی بات اس طرح بیان کی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 21 تا 22۔ ترجمہ: ایسے پیغمبروں کے پیچھے چلو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم نے آپ کو یہ جواب دیا کہ اے ہود، تو ہمارے پاس اپنے رسول ہونے کی کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور صرف تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ تیری تصدیق کرنے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا دیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تو نے کوئی معجزہ اور خرق عادت چیز نہیں دکھائی جس سے تیری بات اور تیری مشن کی تصدیق ہوتی، تو ہم صرف تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارا خیال ہے
کہ تیری عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی معبود تیرے اوپر ناراض ہو گیا ہے اور اس نے تیری عقل کو خراب کر دیا ہے۔ اب تو سوچے سمجھے بغیر باتیں کرتا رہتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اس کے جواب میں کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں اللہ کے سوا تمہارے ان سب معبودوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، اب تم میرے خلاف جو کچھ تدبیریں کر سکتے ہو اور چالیں چل سکتے ہو کر لو اور مجھے ذرا سی بھی مہلت بالکل نہ دو۔ یہ ہود علیہ السلام کی طرف سے ان کے باطل خداؤں کے لیے بڑا چیلنج تھا اور ان سے بیزاری کا اظہار اور ان کی برائی اور شناعت کا اعلان تھا کہ وہ کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے اور نہ کسی نقصان دہ چیز کو دور کر سکتے ہیں۔ وہ پتھر ہیں، جو پتھر کا حکم سو وہی ان کا حکم۔ جو کام پتھروں سے ہو سکتا ہے صرف وہی ان سے ممکن ہے، اور تمہارے خیال اور عقیدہ کے مطابق اگر یہ نفع و نقصان اور فتح و مدد پر قدرت رکھتے ہیں تو میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ بس تم سب اکٹھے ہو کر میرے خلاف چال چلو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ جہاں تک تمہارا بس چل سکتا ہے اور قدرت حاصل ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو اور مجھے ذرا برابر مہلت نہ دو۔ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اور مجھے تمہاری طاقت کی کوئی فکر نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں۔ میں نے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کیا ہے، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور کوئی زمین پر چلنے والا جاندار نہیں ہے مگر اللہ نے اس کی پیشانی پکڑ رکھی ہے۔ بے شک میرا رب صحیح راہ پر ہے، یعنی مجھے اللہ پر یقین ہے اور ان کی تائید حاصل ہے۔ اس کی ذات پر میرا اعتماد ہے، میں اس پر بھروسہ کرنے والا اور اس کی طرف آس لگانے والا ہوں۔ اس کے سوا مجھے مخلوق کے نفع و نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور یہ اکیلی بات ہی ایک قطعی اور مضبوط دلیل ہے کہ ہود علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں اور ان کی قوم گمراہ اور جاہل تھی، وہ بتوں کی عبادت میں لگی ہوئی تھی، پھر بھی وہ ہود علیہ السلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اور ان کا کوئی نقصان نہ کر پائے۔ اس سے ہود علیہ السلام کی سچائی اور ان کی قوم کے خیالات اور نظریات کا غلط ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی دلیل کے ساتھ ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے استدلال کیا تھا، جس کا ذکر اللہ پاک نے اپنی کلام پاک میں ان الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 17۔ ترجمہ: انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہ اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہوتا ہے تو میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 80 تا 83۔ ترجمہ: اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں میرا پروردگار جو کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں ڈروں، جبکہ تم خدا سے نہیں ڈرتے کہ ان کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے ملایا نہیں، ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا خبردار ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 33 تا 35۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی قسم کا یہ بھی کھاتا ہے، اور پانی جو تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بہت بعید ہے۔ انہوں نے انسانوں میں سے رسول کی بعثت کو بہت بعید سمجھا، اور یہ وہ شبہ ہے جو پرانے دور سے آج تک کافر اور جاہل لوگ پیش کرتے آئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا۔ سورہ یونس آیت نمبر 2۔ ترجمہ: کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب والی ہے کہ ہم نے ان سے ایک انسان کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو ڈراؤ؟ اسی طرح مزید دوسری جگہ فرمایا، سورہ الاسراء آیت نمبر 94
ता 95। तर्जुमा, और जब लोगों के पास हदायत आ गई तो इनको ईमान लाने से इसके सिवा कोई चीज़ माने ना हुई कि कहने लगे कि क्या खुदा ने आदमी को पैगंबर करके भेजा है? कह दो, अगर ज़मीन में फरिश्ते होते कि इसमें चलते फिरते और आराम करते यानी बसते तो हम इनके पास फरिश्ते को पैगंबर बनाकर भेजते। इसलिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, क्या तुमने ताज्जुब किया है कि तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत तुम में से ही एक आदमी पर आई है ताकि वो तुमको अल्लाह के अजाब से डराए? यानी ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। अल्लाह जिसको चाहे रसूल बना दे, इसको कोई पूछने वाला और इस पर कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं।